السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں جس سے آپ لوگوں کو دینی باتیں پہنچتی رہیں۔ 12 ربیع الشریف کو 12 وفات کہنا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات کہنا درست نہیں، بلکہ اسے 12ویں شریف، عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول، عیدوں کی عید یا عاشقوں کی عید کہنا چاہیے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول شریف کو محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہے، اس لیے اسے 12 وفات کہنا چاہیے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ وفات نہیں ہے، لہٰذا 12 وفات کہنے سے پرہیز چاہیے، اور جو لوگ کہیں انہیں محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی، مگر اس مہینہ میں عید میلاد منائی جاتی ہے، نہ کہ غم وفات، حتیٰ کہ اس مہینہ کو 12 وفات کہنا بھی ناجائز ہے۔ مرآت المناجید جلد 2 صفحہ نمبر 546۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صیغہ تصغیر اور کملی کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صیغہ تصغیر کا استعمال کرنا متعلقاً ممنوع و گناہ ہے، خواہ کوئی ادب و تعظیم کے طور پر استعمال کریں تب بھی ناجائز کا ہی حکم ہوگا۔ اب لفظ کملی تصغیر ہے یا نہیں؟ تو فروز اللغات میں ہے کہ کملی کمل کی تصغیر ہے، جس کا معنی چھوٹا کمبل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں کلمات تصغیر کا استعمال سو ادب اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، جو شے یعنی جو چیز حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ معظم ہو جاتی ہے، نہ کہ کمل سے کملیہ کر دیا جائے، ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، توہین کا ایہام ہے بلکہ صیغہ اہانت میں ظاہر ہے، لہذا اس کا اطلاق ناجائز و حرام ہے اور متکلم پر توبہ لازم ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ نمبر 260، فتاوی تاج الشریعہ جلد 1 صفحہ نمبر 302۔ کافر کی 13ویں کھانا کیسا ہے؟ بعض جگہ دیکھا گیا ہے جب کوئی کافر مر جاتا ہے تو مسلمان لوگ اس کی 13ویں مرنی اور برسی وغیرہ کھانے جاتے ہیں، یہ درست نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی ہندو کی مرنی 13ویں برسی کا کھانا یہ اعتماد کر کے کھائے، یعنی یہ بھروسہ کر کے کھائے کہ اس کھانے کا ثواب مردہ ہندو کو پہنچے گا، تو یہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، قبر کافر کی زیارت حرام ہے، اسے ایصال ثواب کا قصد کفر۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 208۔ اس صورت میں جتنے مسلمان ہندو کی مرنی کا کھانا ایصال ثواب کی نیت سے کھائیں گے تو ان سب پر توبہ، استغفار، تجدید ایمان و نکاح، اگر مرید ہوں تو تجدید بیعت بھی لازم ہے، لیکن اگر مقصد ایصال ثواب نہیں، جیسا کہ آج کل کے اکثر لوگ بس کسی دنیاوی مقصد کے تحت چلے گئے تو یہ بھی ممنوع و حرام، اور اس سے توبہ استغفار لازم، اور آئندہ ایسی حرکت سے پرہیز ضروری ہے۔ کیا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ کہ کب ایمان لے آئے، تو ان کی جہالت و نادانی ہے، اس لیے کہ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، لہٰذا جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں،
ایک وبا یہ بھی پھیلی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا، قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا، خاتمہ کا حال تو خدا جانے۔ بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 صفحہ نمبر 163۔ کیا مرنے کے بعد کوئی مسلمان بھوت ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو بھوت بن جاتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی روح بھوت نہیں بنتی ہے۔ شیطان جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہی یہ سب باتیں پھیلا دیتے ہیں جس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ بحر العلوم مفتی عبد المنان عاصمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، گزرے ہوئے آدمیوں کی روح بھوت بن کر دنیا میں آئے اور کسی کو اذیت دے، یہ سراسر اصول اسلام کے خلاف ہے۔ شیطان جو انسانوں پر سوار ہو کر انہیں اذیت دیتے ہیں وہی یہ باتیں جھوٹ موٹ اڑا دیتے ہیں کہ میں فلاں ہوں اور فلاں وجہ سے سوار ہوا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب خرافات ہے، اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان مردوں کو برائی سے یاد کرنا ممنوع ہے۔ اس جھوٹ کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے۔ فتاویٰ بحر العلوم جلد 5 صفحہ نمبر 277۔ مرنے کے بعد روح گھر پر نہ آنے کا عقیدہ رکھنا۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ کے پیچھے پیچھے رائی یعنی سرسوں قبرستان تک پورے راستے پر بکھیرتے چلے جائیے، اور بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ پوچھنے پر کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے مرنے والے کی روح گھر پر لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کی غلط فہمی اور احکام شرع کی خلاف ورزی اور ہندوانہ رسم ہے۔ نیز راستے میں رائی بکھیرتے ہوئے جانا مال ضائع کرنا ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد روح گھر پر آئے گی حدیث شریف کے خلاف نہ آئے گی، حدیث شریف کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ کیا زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ نے کسی کو خلافت دی ہے؟ سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ نے کسی کو خلافت نہیں عطا کی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بیعت ہونا درست نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، سبع سنابل شریف میں ہے، حضرت مدار صاحب قدس روح نے فرمایا ہے، میں نے خلافت نہ کسی کو دی ہے نہ آگے دوں۔ فتاویٰ رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 265۔ علامہ ظفر الدین بحالی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت شاہ بدیع الدین شاہ مدار علیہ الرحمہ نے کسی کو خلیفہ بنایا نہیں۔ فتاویٰ ملک العلماء صفحہ 319۔